ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع منزل ہے کہاں تیری۔ تحریر پروفیسر خورشید احمد۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن جولائی 2021۔ ایک اچھی حکومت اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں مخلص انتظامیہ کسی قوم کے لیے قدرت کا قیمتی عطیہ ہوتی ہے۔ اچھی حکومت اسے کہتے ہیں جسے اپنے منصب اور منصبی ذمہ داریوں کا احساس ہو، جس میں قوم کو ساتھ لے کر چلنے اور قوم کے تمام طبقوں کی دستگیری کا احساس دامنگیر ہو۔ یوں تو ہماری قومی زندگی بے شمار مسائل و مشکلات سے دوچار ہے، مگر یہاں ہم چند بنیادی امور کی طرف توجہ مبذول کرائیں گے، جن پر قرار واقعی توجہ دے کر قومی مشکلات کو کسی حد تک کم کرتے ہوئے درست سمت کی طرف سفر ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ معاشی بحران۔ سب سے پہلا مسئلہ ہماری قومی معاشی صورتحال کی ابتری کا ہے۔ بدقسمتی سے افراط زر پر قابو پانے کی اول تو کوئی بامانی کوششیں دکھائی نہیں دیتیں۔ اگر کچھ کیا جاتا ہے تو وہ بھی پانی پر لکیر کھینچنے کی کوشش سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ گزشتہ ماہ قومی پارلیمان میں 2021-2022 کا سالانہ معاشی میزانیہ بجٹ پیش کیا گیا، لیکن جس انداز سے بجٹ پیش کرنے کی یہ مشق کی گئی اور خود پارلیمنٹ نے جس انداز سے بجٹ سیشن کو چلایا، واقعہ یہ ہے کہ اس نے صدمے اور شرمندگی کے احساس کو زیادہ گہرا کر دیا۔ بجٹ قومی زندگی کی نہایت اہم دستاویز ہوتی ہے، جو محض حکومت کی کتاب نہیں ہوتی، بلکہ وہ پوری قوم کی زندگی کے نہایت اہم امور کو چلانے کا نقشہ کار ہوتی ہے۔ اسے پیش کرتے وقت اعداد و شمار میں صحت اور دیانت کو پیش نظر رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ قوم کو دھوکے میں رکھ کر کوئی کھیل کھیلنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری جانب حزب اختلاف کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا سال جس انداز سے سیاسی جنگ میں حکومت کے حملے اور زیادتیاں برداشت کرتی اور ان کا جواب دیتی رہی ہے، اسے بجٹ سیشن کو اس جنگ سے الگ رکھ کر غیر متعلق چیزوں کے ساتھ اس سیشن کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ نہایت دل سوزی سے حکومتی معاشی پالیسی اور معاشی احوال پر تعمیری تنقید و رہنمائی کا فریضہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ مگر گزشتہ کئی برسوں سے یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ سیشن شدید ہنگامہ آرائی اور الزام تراشی اور ذاتی حملوں کی نظر ہو جاتا ہے، اور حکومت جلد از جلد بجٹ منظور کرا لیتی ہے۔ موجودہ بجٹ کو پیش کرتے وقت حکومت کی جانب سے جس معمولی معاشی استحکام پر بڑے فخر کا اظہار کیا گیا ہے، اس کی بنیاد بہت کمزور ہے۔ اگر معاشی استحکام کے دیگر پہلو صحیح طریقے سے روبہ عمل نہیں آئیں گے تو معاشی صورتحال مستحکم ہونے کے بجائے اور زیادہ خرابی کی طرف جا سکتی ہے۔ اس ضمن میں تمام کوشش کے باوجود برآمدات ایکسپورٹس میں کمی اور درآمدات امپورٹس میں اضافے نے بہتری کے امکانات کو مسلسل کمزور ہی رکھا ہے۔ بلا شبہ کورونا کے باعث دیگر ممالک کی پیداواری صلاحیت متاثر ہونے سے پاکستان کو ٹیکسٹائل کی صنعت میں خاطر خواہ سہارا ملا ہے، مگر اس معاشی بہتری کی بنیاد بالکل عارضی ہے، چونکہ اس کے پس منظر میں مضبوط معاشی، فلاحی، فنی اور پیداواری سہارا موجود نہیں۔ اس لیے یہ علامتی ترقی کسی بھی وقت انہدام سے دوچار ہو سکتی ہے۔ کپاس کی فصل میں خطرناک حد تک کمی نے کپڑے کی تجارت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود 1.5 درجن سیاسی اور معاشی اجارہ داروں پر مشتمل شوگر مافیا نے کپاس کی پیداوار کے علاقے میں گنے کی کاشت سے ملک کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اور اس سے حاصل ہونے والے زر مبادلہ کے امکانات کو مسدود کر کے رکھ دیا ہے۔ گویا کہ سپریم کورٹ بے اثر اور سیاسی و معاشی سیٹھ ناجائز معاشی فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی تجوریاں بھرنے میں کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔
موجودہ حکومت کا یہ رویہ اب ایک ضدی بچے کی سی صورت اختیار کر چکا ہے کہ موجودہ صورتحال پر بات کرنے کے بجائے سارا وقت رونے دھونے پر صرف کرتا ہے۔ ماضی کی حکومتوں کو تمام مسائل کا سبب اور ذمہ دار قرار دینے کا وقت گزر چکا ہے۔ ان حکومتوں کی بری معاشی پالیسیوں کو بہتر بنانے کے لیے 3 برس گزارنے کے بعد اب ذمہ داری لینے اور بہتر حکمت عملی پیش کرنے کا دور شروع ہونا چاہیے تھا، مگر اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ قرضوں کے حصول میں بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ایئرپورٹ اور موٹر ویز تک گروی رکھنے کی نوبت آ گئی ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF کی مرضی اور حکم کے مطابق قومی معاشی زندگی کی ترجیحات طے کرنے کے کھیل نے ملک کی آزادی اور مستقبل کو گہرے خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ ملک کی معاشی ترقی میں چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتوں کے فروغ کے لیے مربوط اور مؤثر ٹیکنالوجی کا فروغ، دیہی سطح پر زراعت کی ترقی کے لیے اقدامات، کاشتکاری میں پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے شعور کی بیداری، کھادوں اور اچھے بارآور بیجوں، سیڈز کی بروقت فراہمی اور سہولیات دینے سے زرعی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ عملاً صورتحال یہ ہے کہ گھریلو اشیاء خوردنی کی قیمتوں میں بے حد اضافے کی طرح زرعی آلات و ضروریات کی قیمتوں میں بھی 100% سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک متعین وقت مقرر کر کے کمیشن بنایا جائے جو پاکستان میں زرعی تحقیق کے اداروں کی کارکردگی اور قومی ضروریات پر بے لاگ تحقیقات کر کے قوم کو بتائے کہ یہ ادارے قوم کو کیا دے رہے ہیں۔ یہاں یہ حوالہ شاید زراعت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مفید ہوگا کہ اسرائیل نامی چھوٹے رقبے کی ناجائز ریاست نے ریگستانی اور پتھریلی زمینوں کے باوجود زراعت، پھلوں اور پھولوں میں حیران کن تحقیق و ترقی کی ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کے پاس وسیع رقبے اور نہایت قیمتی آبی و پیداواری وسائل ہونے کے باوجود آئے روز سبزیوں اور اناج کی پیداوار میں کمی کا سامنا رہتا ہے۔ اکثر خوردنی اشیاء کی کمی کی شکایت پیدا ہوتی ہے، حالانکہ ہمیں یہ زرعی اشیاء برآمد کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ ان قومی زرعی اور معدنی وسائل کا درست استعمال ہی ترقی سے ہم آہنگ مستقبل دے سکتا ہے، جس کے نتیجے میں بے روزگاری کو کم کیا جا سکتا ہے اور خود انحصاری پر مبنی معاشی و سماجی ترقی کو استحکام بخشا جا سکتا ہے۔ ملک کی معاشی زندگی میں ایک نہایت خطرناک مرض ضمنی بجٹ پر بڑا انحصار کرنا ہے۔ اب تو بدقسمتی سے عملاً سال بھر میں 2-3 بجٹ بنانے کا کلچر رواج پکڑ رہا ہے۔ یہ چیز شہریوں اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بری طرح پامال کر رہی ہے، مگر افسوس کہ کوئی اس غیر اخلاقی رویے اور چلن سے چھٹکارے کی فکر نہیں کر رہا۔ سود پر مبنی معیشت نے ریاست کو قول و فعل کے تضاد سے دوچار کر رکھا ہے۔ اس ظالمانہ نظام معیشت سے فائدہ طاقتور طبقوں کو پہنچ رہا ہے اور نقصان کروڑوں ہم وطنوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ سود کے مسئلے پر گزشتہ حکومتوں کی طرح موجودہ حکومت کا رویہ بھی تذبذب اور سودی معیشت کے حق میں ہے۔ یہ پالیسی ناقابل برداشت ہے۔ سود کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے، نہ کہ عدالتوں میں معاملات الجھا کر اسے طول دینے کے ہیلے تلاش کرنے کا رویہ اختیار کرنا۔ سیاسی انتشار۔ دوسرا بڑا ہی اہم مسئلہ سیاسی قیادت کا ہے۔ سیاسی قیادت میں حکمران جماعتیں اور حزب اختلاف کی جماعتیں شامل ہیں، مگر افسوس کہ یہ دونوں سیاسی گروہ جس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کلام و بیان کی جس گراوٹ کا شکار ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ تیزی سے تباہی کی جانب لڑک رہا ہے۔ پارلیمنٹ قوم کے ضمیر اور فکر کی آئینہ دار ہوتی ہے، لیکن سچ بات ہے کہ 2008 سے جمہوری عمل کی بحالی کے بعد پارلیمان اپنی بلوغت اور وقار میں ترقی کی منازل طے کرنے کے بجائے ہر سال تنزلی کے الٹے سفر پر بھاگتی نظر آتی ہے، قانون سازی نہ ہونے کے برابر ہے اور آرڈیننس نافذ کرنے کی دھونس عروج پر ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں حزب اقتدار کا غیر دانشمندانہ بلکہ کلامی فستائیت پر مبنی رویہ اور جواب میں اپوزیشن کے رد عمل پر مشتمل طریقہ کار کسی اچھے مستقبل کی نوید نہیں دیتا۔ حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے ارکان
ایک دوسرے کے خلاف جو غیر معیاری بلکہ گندی زبان استعمال کرنے کے عادی ایڈکٹ ہو چکے ہیں، اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہوگا کہ یہ رد عمل ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ دوسرے یہ کہ خود عوام میں بدقسمتی سے پارلیمنٹ کا وقار جو پہلے ہی کم ہے بالکل ختم ہو کر رہ جائے گا۔ تیسرے یہ کہ اس سسکتے جمہوری عمل کی زندگی کے خاتمے اور غیر جمہوری قوتوں کی پیش قدمی کا سبب بنے گا، جس کے ذمہ دار بنیادی طور پر حکومت اور حزب اختلاف ہوں گے۔ اخلاقی انحطاط۔ تیسرا اہم مسئلہ معاشرتی بگاڑ ہے، جو دھوکے، فریب، ملاوٹ اور بددیانتی میں پورے معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہا ہے۔ وہ اب بد اخلاقی اور اخلاقی بے راہ روی کی گہرائیوں میں اترتا نظر آ رہا ہے۔ بچوں سے جنسی زیادتی اور بالجبر زیادتی کے گھناؤنے واقعات ملک کے تمام حصوں میں بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ حیا اور شرم کا پردہ بالکل ہی چاک ہوا چاہتا ہے۔ اس بحرانی صورتحال میں سب سے بنیادی رہنمائی اور مؤثر عملی منصوبہ تو قرآن کریم، حدیث پاک اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ کاش ہمارے حاکم اور انتظامی افسران اس پر توجہ دیں اور اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ دوسرے یہ کہ اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے خود سیاسی اور دینی جماعتوں اور ذرائع ابلاغ کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ ہر فرد کو سمجھنا چاہیے کہ یہ آگ محض دوسرے کے گھر کو نہیں جلائے گی، بلکہ آج یا کل یہ خود ہمارے گھر کو بھی جلا کر راکھ کر دے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان تین بنیادی امور پر سوچ بچار کے لیے قوم کے تمام بااثر طبقوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور عملی طور پر اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔